جزا کے چہنے کی وجہ سے اس کے ٹانکے کھل گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر بر وقت ڈاکٹر کے علاج سے وہ بہتر محسوس کر تھی، مگر دوائیوں کے زیر اثر ابھی تک غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ شہریار صبح ہی لاہور سے لوٹا تھا، لیکن جیسے اسے خبر ملی وہ ہسپتال چلایا تھا۔ اب کیسے جزا، اور تم نے مجھے کال تو کی ہوتی، حد ہے۔ وہ آدم سے ملتے ہوئے ناراضگی جتانا نہیں بھولا۔ یار سچویشن ایسی تھی، کچھ سمجھ نہیں آیا، بٹ ناؤ شی از فائن، چلو ملواتا ہوں تم سے۔ آدم سنجیدگی سے بول کر اندر بڑھ گیا۔ وہ پولیس یونیفارم میں تھا۔ اندر جا کر شہریار نے بلند آواز میں اسلام کے، مگر پروا بیگم کو دیکھ شہریار شرمندہ ہو گیا تھا۔ صاحب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی دوسری نظر شفا کی گود میں کھیلتی منت پڑ گئی تھی، جو شفا کے ساتھ بہت خوش نظر آتی۔ شفا اور پروا بیگم صبح ہی آئی تھی۔ جزا کو دیکھنے کیسے بیٹا، گاڑی ہی نہیں آتی اب تم اتنی جلدی پرایا کر دیا ہمیں؟ پروا بیگم کے شکوے پر مزید شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں، بس آدم کو پتہ ہے مصروفیت بہت ہوتی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ دھیمے لہجے میں جواب دے کر جزا کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ان کی آواز پر آنکھیں کھول چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ شہریار نے شفقت سے جزا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، جزا نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ آدم کے بچپن کا دوست ہے، اس وجہ سے بچپن سے ہی اس کا آنا جانا تھا۔ وہ آدم کی طرح ہی سب سے پیار محبت سے پیش آتا تھا۔ خانزادہ مینشن کا ایک فرد بن گیا تھا وہ بھی، مگر بیچ میں ہوئے ایک سانے نے سب بدل دیا تھا۔ اس کے بعد شہریار نے اس گھر میں آنا بند کر دیا تھا۔ بیٹا بہو کو لے کر گھر، کبھی میری تو خواہش ادھوری رہ گئی تمہاری شادی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے دلہا بنانے کی۔ آپ کے لیے میں دوسری شادی کر لوں گا آنٹی، بس آپ آنے والی بنے۔ پروا بیگم کی شکایت پر اس نے شدید مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو آدم کا قہقہ گونج اٹھا تھا۔ پروا بیگم نے مسکرا کر ایک بہت رسید تھپڑ سیدھ کیا تھا شہریار کی۔ اچھا آدم، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، آج ایک ضروری کام نپٹانا ہے۔ شہریار جزا کے سر پر ہاتھ رکھتا ان سے مل کر جا چکا تھا۔ آدم اس شفا کو لے کر گھر کے لیے نکل گیا تھا، کیونکہ آج پروا بیگم جزا کے ساتھ رکنا چاہتی تھی۔ آدم اور سلار اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے انہیں اپنے روم میں بلوایا تھا۔ فری بھی وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹر کی نظریں اپنے ہاتھ میں موجود رپورٹ پر تھی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ سلار کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مسٹر سالار، یہ آپ کی وائف کی رپورٹ ہے۔ چونکہ ان کی جان بچانا ہی ایک معجزہ تھا ہمارے لیے۔ ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ گولی جسم کے آر ہونے کے بعد کوئی زندہ بچا، لیکن اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی تو اللہ نے انہیں مزید مہلت دے دی۔ ایک بری خبر ہے میرے پاس۔ ڈاکٹر کی بات پر تینوں کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ آپ کی بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا، جس طرح سے مس کیریج ہوا، جس جگہ ان کو گولی لگی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ آپ لوگوں کے بیچ سانس لے رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر آدم اور سلار دونوں کے ہی چہرے دھواں دھواں ہوئے تھے۔ ایک دم سلار کو آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا کوئی حل نہیں؟ کوئی تو علاج ہوگا، آدم نے ڈاکٹر سے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن بچوں کی دیوانی ہے، منت کو بھی سارا دن اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو کیسے اس کی اجڑی گود وہ دیکھ پاتے؟ نہیں مسٹر آدم، اس کا کوئی علاج نہیں، باقی ڈاکٹر پریا ایک بہترین ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ آدم اور فرید جب وہاں سے باہر نکلے تو سلار کو دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے بیٹھے پایا۔ سلار، آدم کی بڑی گمبھیر آواز پر سلار نے سر اٹھایا۔ جی بھائی۔ جب سے اس کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھی، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھو، وہ بہتر نوازنے والا ہے۔ جب ہم ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں تب اللہ ہمیں وہاں سے نوازا جہاں سے ہم امید بھی نہیں کرتے۔ آدم کی سنجیدگی سے کہی ہوئی بات پر اس کا درد میں کمی محسوس ہوئی تھی۔ بھائی میں یہ سب اب اسے نہیں بتانا چاہتا، وہ ٹوٹ جائے گی، سالار نے بے بسی سے کہا۔ ہم بھی نہیں چاہتے اسے کچھ پتہ چلے۔ یہ بات ہم 5 لوگوں کے بیچ میں ہے، آدم، عرش، تم، میں اور بلاشا، اور ہم 5 میں سے یہ بات کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ آگاہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ فری کے بعد آدم نے بس میں سالار بھائی، میں بلاش اور اپنا مسئلہ آج ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی ہو مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں صرف اس وجہ سے روز روز آیت کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ سالار نے آدم کو دیکھا، سنجیدگی سے اپنے فیصلہ سنایا۔ وہ کل رات کی اپنی بہن کی حالت بھولا نہیں تھا۔ ڈونٹ وری، آج یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تیار رہنا، رات میں تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ۔ آدم کے چہرے پر اطمینان تھا، اور جزا کی طبیعت کی وجہ سے گھر نہیں آ پایا تھا۔ آج بھی پورے 2 دن بعد اس نے گھر میں قدم رکھا تو رات کو اس پہر بالکل خاموشی تھی، اسے فریش ہو کر واپس جانا تھا۔ آدم کا کہنا تھا، آج اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا ہے اور ان تینوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی پہلی نظر اپنی بیوی پر پڑی۔
دیوار کا سہارا لیے واش روم سے نکل رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا، اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ عقیدہ نے نظر اٹھا کر عرش خانزادہ کو دیکھا، جو آنکھوں میں فکر مندی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا میری جان، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عرش نے اس کے سر پر چہرہ تھپ تھپا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس میں جو بھی کھاتی ہوں وامٹنگ ہو جاتی ہے، عقیدہ نے عرش کے سینے میں سر چھپاتے کہا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ عرش اسے تھامتا اٹھنے لگا، مگر عقیدہ نے اس کی شرٹ تھام کر اسے روک لیا۔ مجھے نہیں جانا، وہ کڑویاں گولیاں دیں گے، مجھے نہیں کھانی، عقیدہ نے منہ بناتے کہا تو عرش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری جان، ایسے تو پھر تمہاری طبیعت خراب ہو چکی جب کچھ کھا نہیں پاؤ گی، اور مجھے میری بیٹی بالکل صحت مند اور گولو مولو سے چاہیے، تمہاری تھانسو کا کانٹا نہیں۔ عرش نے اسے چرانے کے لیے جان بوجھ کر اس کی صحت پر چوٹ کی تھی۔ عقیدہ جھٹکے سے دور ہی کیا کہا؟ وہ نے ہونہار نظر سے عرش کو دیکھا کہا۔ کیا کہا میں نے؟ عرش نے انجان بنتے پوچھا۔ مجھے کیا بولا آپ نے؟ یہی کہ مجھے میری بیٹی گولو مولو سے چاہیے، عرش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، آپ نے مجھے سوکھا کانٹا کہا۔ عقیدہ نے ہونہار نظر سے اسے گھورنے لگی۔ ہاں وہ تو تم ہو، عرش نے اس کا غصے سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں سوکھا کانٹا نہیں، سمارٹ ہوں، لیکن آپ موٹے انکل ہو۔ بلڈوزر کہیں کہ وہ بھی عقیدہ تھی بنا جواب دیے، بھلا کیسے سکون ملتا؟ کیا کہا؟ میں بلڈوزر ہوں؟ بتاتا ہوں تمہیں۔ ابھی وہ اسے پکڑ کر ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ عقیدہ نے اس کے سینے پر مکہ برسائے، مگر وہ بھی عرش خانزادہ تھا، کیسے اپنا فائدہ چھوڑ دیتا؟ وہ اپنا مقصد پورا کر کے جیسا ہٹا، عقیدہ بیٹھ سے اتر کر دور کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چہرہ شرم سے خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا، اور جو اتنے دن کی بے سکونی اور تھکاوٹ کی وجہ سے آج سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے دور جانے پر چہرے پر ناگواری اتری۔ ادھر انہیں خمار آلودہ نگاہوں سے اسے سر تا پاؤں دیکھ کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ عقیدہ تو بہت بری پھنسی تھی، کاش وہ عرش کہنے سے پہلے سو جاتی، کیونکہ شرم کے مارے سے اپنی گردن نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ یار کیوں تانگ کر رہی ہوئی؟ ذرا عرش اسے گھوٹا ہوا بولا، جو شرم سے دوبارہ سے چپا گئی تھی۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ عرش نے اس کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس کا ہاتھ دیکھ عقیدت بھاگ کر اس طرف ہو گئی تھی۔ اس کی حرکتیں دیکھ عرش کے ماتھے پر بال پڑے۔ وہ اس وقت صرف سکون چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھنٹے میں واپس جانا تھا۔ عقیدہ تنگ مات کرو میری جان، میرے پاس آؤ، اسے پیار سے پچکارتے کہنے لگا، مگر وہ تھی کہ اس کے قدموں پر نظریں جمائے اسے دور ہوتی جا رہی تھی۔ عرش مزید اس کے یہ نہر برداشت کرنے کے موڈ میں نہ تھا، لیکن ایک جھٹکے سے اس تک پہنچا، اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ عقیدت اس اچانک رفتار پر ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی۔ عرش مزید اسے کوئی موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے لمس میں اچانک سردی آ گئی تھی۔ عقیدت کو اپنے دور جانے پر پچھتاوا ہوا۔ اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا سفر بہت جلدی طے کر رہا تھا۔ عرش نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوبر کیا، اور اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عرش، عقیدہ نے کپکپاتے ہونٹوں سے اسے پکارا، مگر عرش بازو سے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی پکار کو انسنا کیا۔ عرش کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی بہت بے باکی سے عقیدت کے جسم کو محسوس کر رہے تھے۔ بہت بےتاب رہا ہوں تمہیں محسوس کرنے کو، اب مجھے سکون دو۔ اس کی مزاحمت دیکھ عرش نے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کیا تھا۔ آج تمہارے وجود کو میں اپنی خوشبو سے مہکانا چاہتا۔ وہ خماری میں بولتا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے کان کی لو میں محسوس کرتے وہ خود سے سمٹ گئی تھی۔ اس کی بےتابی دیکھ عقیدت بھی خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ وہ لائٹ آف کرتا خود پر عقیدت پر کمفرٹ ڈالتا اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ اس کا محبت بڑا لمس محسوس کر کے عقیدت کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پور اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ طلال شاہ اپنے انڈر کنسٹرکشن فیکٹری میں گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا آدم خانزادہ کا انتظار کرتا۔ تھوڑی دیر میں فرجاد برمان نیازی کو لے کر آنے والا تھا۔ وہ آدم خانزادہ کا مجرم اس کے حوالے کرنے کے بعد اپنی بہن کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانے والا تھا، جس کے لیے اس نے کل کا دن ڈسائیڈ کیا تھا۔ اس وقت وہ رات کے اندھیرے میں خود بھی اندھیری رات کا حصہ لگ رہا تھا، جو سگریٹ ہاتھ میں لی گہری سوچ میں تھا۔ جب سے آج نے بڑے مجمع میں اس پر الزام لگایا تھا، وہی جانتا تھا کیسے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ سالار خانزادہ، وہ جو اس کا بھائی تھا، اس کے خلاف ثبوت دیکھنے کے بعد وہ اپنے بھائی کو مجرم ماننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ وہ ایک سیکنڈ میں ایک شک کی بنیاد پر اس کی محبت اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ اتنے میں دو گاڑیاں ایک ساتھ آ کر رکی تھی۔ ایک میں سے آدم خانزادہ کے ساتھ سالار اور عرش اترتے دیکھ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ دوسری گاڑی میں فرجاد تھا، مگر وہ گاڑی سے اترا نہیں۔ سالار کے جب بلا چبا نظر پڑی، اس کو اپنے جسم میں شرارے سے دوٹے محسوس ہوئے۔ اسے یاد کی کل رات کی حالت یاد آئی، خود پر ضبط کرتے وہ اس پر جبر پڑا۔ بلا نے بھی پھر کچھ نہیں دیکھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ان کو اس طرح لڑتے دیکھا فرجاد بھی گاڑی سے نکلا۔ عرش اور وہ دونوں ان کو چھڑوانے آگے بڑھنے لگے، مگر آدم کے اشارے پر رک گئے۔ ایک دوسرے کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے بڑاس ہے، اسے نکال دینے دو، تاکہ ایک ہی بار میں سب ختم ہو جائے۔
اچانک فرجاد کو اپنے کان کے پاس کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہوا اور آدم کا دھیان ان دونوں پر تھا۔ فرجاد نے مڑنے کی کوشش کی، خبردار اپنی جگہ سے مت ہلنا، ارمان نیازی بلند آواز میں چیخا تھا۔ سالار اور بلال نے ایک دم ایک دوسرے کو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آدم اور ارج کا بھی یہی حال تھا۔ ارمان نیازی کو فرجاد پر گن تانے دیکھ کر بلال شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ میرے بھائی پر سے گن ہٹاؤ، وہ سرد مہری سے بولا۔ اس کی بات پر ارمان نیازی مسکرایا تھا۔ میرا پہلا شکار تو یہی ہوگا، آج مجھے ساتھ میں پہنچانے والا تو یہی ہے، پھر اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں، وہ چبا چبا کر بولا۔ آدم نے نفرت سے اسے دیکھا، جو کہ ارش اور سالار ابھی تک حیرت زدہ سے ارمان نیازی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی یونیورسٹی میں دوسرے ڈپارٹمنٹ کا تھا۔ والا اس کا سالار جزا سے کیا دشمنی، وہ بیچارے ابھی فاطمہ کی کہانی سے انجان تھے۔ گن پوائنٹ پر کھڑے ہونے کے باوجود فرجاد کے چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ بلال نے ضبط سے ارمان نیازی کی حرکت برداشت کی زندگی چاہتے ہو تو گن ہٹاؤ ورنہ ایسی موت دوں گا تمہاری سات نسل یاد رکھیں کہ بلال نے انتہائی سنجیدگی سے اسے وارن کیا تھا۔ ان کو مصروف دیکھا آدم خانزادہ نے نظر بچا کر اپنی گن پر گرفت مضبوط کی۔ ارمان کے بعد پر ارمان نیازی غصے میں آ کر ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ ایک دم ٹانگ پر لگنے والی گولی سے لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ انہیں بےیقینی سے آدم کی طرف دیکھا، جو بنا دیکھے اس پر نشانہ لگا گیا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی فرجاد نے گن اٹھایا تھا اور سالار سے گھسیٹتے ہوئے فیکٹری کے اندر لا کر زمین میں پھینکا تھا۔ درد سے اس کی چیخیں گونجی تھی۔ وہ پانچوں اس کے سر پر کھڑے تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، ارمان نیازی درد سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بولا۔ وہ پانچوں وہاں رکھی کرسی پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت اس صاحب کے دماغ میں اس سے نفرت کی وجہ الگ تھی۔ سالار خانزادہ کو اس وقت ارمان نیازی یہ زہر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جزا کو کھونے والا تھا۔ ارش خانزادہ کو سے نفرت اس لیے ہوئی کہ اس نے سالار کو مارنے کی کوشش کی۔ بلاج کو سے نفرت اس لیے ہوئی تھی کہ ارمان نیازی نے اس کی بہن پر غلط نظر ڈالی۔ فرجاد کو وہ اس لیے زہر لگا کیونکہ وہ لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، اور کچھ دیر پہلے اس نے فرجاد پر گن ٹانی تھی۔ ان سب میں بس ایک شخص ایسا تھا جو ارمان نیازی کے سب سے بڑے گناہ سے واقف تھا، اور وہ تھا آدم خانزادہ۔ سارے بلیک سوٹ میں تھے۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت کا کھیل، جو بھی تھا، مگر ارمان نیازی کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہاری مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا، اس کا اور ارمان کی کبھی اسلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، یہ فرجاد اور سالار کی پلاننگ ہے۔ وہ تمہیں مار کر اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے تم پر فائر کر کے مجھے پھنسایا۔ جھوٹ بول ہے یہ، اس کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا، گن لے کر بھاگتے ہوئے۔ فرجاد اس کے جھوٹ پر داڑا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا بلال شاہ سالار سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ آدم کے سوال پر ہر جگہ سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ خانزادہ ہاؤس اور شاہ مینشن کے مکینوں کے علاوہ کوئی بھی اس بات سے واقف نہ تھا۔ پھر کیسے ممکن کہ ارمان نیازی اس بات سے آگاہ ہوتا؟ بالکل جو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، اس سے جزا کی بات یاد آنے لگی۔ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ بلاج نے ضبط سے سوال پوچھا۔ وہ میں نے سنا تھا کسی سے، یہ سب کس سے؟ ارش نے بھی پوچھنا ضرور سمجھا۔ یاد نہیں مجھے، جانے دو، میرا تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خود کو بری طرح پھنستا دے کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ٹانگ پر لگنے والی گولی نے مزید کسر نکال دی تھی۔ اسے افسوس ہوا کیوں موقع ملنے پر بھاگنے کی بجائے اس نے فرجاد پر گن تانی۔ سمیر ملک کو جانتے؟ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ارمان نیازی نے تقریب سے آنکھیں میچتے جواب دیا۔ سوچ لو آدم، جیسے اسے موقع دے رہا تھا۔ نہیں جانتا میں، آدم نے ارش کو اشارہ کیا تو وہ جا کر گاڑی سے لیپ ٹاپ لیا اور سامنے ایک چیئر رکھ کر لیپ ٹاپ اس پر سیٹ کیا تاکہ وہاں بیٹھا انسان دیکھ سکے۔ سب ناسمجھی سے اس کا عمل دیکھ رہے تھے۔ اپنی جیکٹ کی جیب سے USB نکال کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا۔ ارمان نیازی کے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ USB اچھے سے پہچان گیا تھا۔ وہ اس نے خانزادہ ہاؤس کے ایک ملازم کو پیسے دے کر سالار کے کمرے سے چوری کروائی تھی، جس میں سالار کی بے گناہی کے ثبوت تھے۔ پھر وہ آدم کے ہاتھ کیسے لگا؟ اس کے فق ہوتے چہرے کو بلال شاہ نے بہت غور سے دیکھا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے پکڑے جانے کے خوف سے کام رہا ہے۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی گئی، بلاج اور فرجاد کا چہرہ حیرانگی میں بدلتا گیا۔ آخر میں ایک کلپ تھی جس میں مسز شہزاد سالار سے معافی مانگی تھی غلط فہمی کے لیے۔ بلاج کو اپنے اندر باہر دھواں اٹھتا محسوس ہوا۔ اس میں سالار خانزادہ کی بے گناہی کا ہر وہ ثبوت تھا جو آدم نے شہزاد کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کا مطلب وہ اتنے سالوں سے بے گناہ کو سزا دینے کی سوچ رہا تھا۔ تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ اس کے ضبط سے سر پڑتے چہرے کو دیکھ کر فرجاد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر سالار بے قصور ہے تو کون ہے قصوروار؟ بلاج کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آدم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور جزا کا موبائل نکال کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا۔
اس کا پرسکون انداز بتا رہا تھا وہ قاتل سے واقف ہے۔ سالار نے حیرت سے وہ فون دیکھا کیونکہ وہ موبائل اس نے جزا کو اس کی 17 برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا اور پچھلے 3 سالوں سے اس نے جزا کے ہاتھ میں فون نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اس کے موبائل کا یہاں کیا کام؟ آدم نے جیسے ہی ویڈیو چلائی وہاں موجود ہر انسان کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ وہی ویڈیو تھی جو جزا نے ارمان نیازی کے فارم ہاؤس سے نکلتے وقت بنائی تھی، جس سے صاف ثابت ہو رہا تھا سالار سے پہلے ہی ارمان نیازی وہاں موجود تھا۔ انہیں قاتل کو پہچاننے میں ٹائم نہیں لگا۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر ارمان نیازی کو اپنی موت بہت قریب سے نظر آئی تھی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا، وہ بیلچہ اٹھا کر پوری طاقت سے سالار پر وار کیا تھا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر نظر آ رہی منظر کی وجہ سے شاٹ کے عالم میں تھے، کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ خون کا ایک فوارہ سالار کے منہ سے نکل کر لیپ ٹاپ پر گرا تھا۔ علاج نے اپنے ضرب کو اپنی گان نکال کر ایک ساتھ 3 فائر اس کی ٹانگ پر کیے تھے۔ ارادہ تو اس کو جان سے مارنے کا تھا، مگر جو گناہ اس نے کیا تھا، اتنی آسان موت بلاشاہ اسے دے نہیں سکتا تھا۔ اور شوات میں سالار کو اٹھایا تھا اور باہر بھاگ کے بلاشاہ بھی ان کے پیچھے نکلا تھا۔ اس کے بعد فرجاد نے ارمان نیازی کے بے ہوش وجود کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر شفٹ کیا تھا۔ سالار خانزادہ کو چوٹ بہت گہری لگی تھی، مگر اللہ کا کرم ہو کہ اس کے جان بچ گئی۔ ابھی تک وہ انڈر آبزرویشن تھا۔ آدم اس کو اسی ہسپتال میں لائے تھے جہاں فریحہ اور احد اپنی ڈیوٹی سے رکھے تھے۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر فرید جیسی مضبوط لڑکی بھی رو پڑی۔ آدم نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی۔ یار چپ ہو جاؤ، اس پورے ہفتے میں میرے کان میں شدید درد پڑ گیا ہے، یہ رونے کی آوازیں سن کر۔ آدم نے چڑ کر کہا تو فرید نے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ وارڈ میں داخل ہوتے احد نے یہ منظر بہت چڑ کر دیکھا تھا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے زیادہ آدم کی ہی مانتی تھی۔ میری بیوی سے ذرا دور کھڑے ہو، اس کو سنبھالنے کے لیے میں ہوں۔ احد نے فرید کو اس سے دور کر کے اپنی سینے سے لگایا تھا۔ عرش نے اپنے بہنوئی کی جالسی پر مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ آدم اس کو تمسخر اڑاتے نظر سے دیکھتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں شدید بوجھل تھی۔ اس کو کورٹ جانا تھا۔ شفا کو لے کر سالار دوائیوں کے ذریعے سے غنودگی میں تھا، مگر وہ خطرے سے باہر تھا، جبکہ بلاج اس کے ٹھیک ہونے کا سن کر ہی جا چکا تھا۔ اس وقت وہ اسی ٹھکانے پر جہاں اس نے پہلے بھی بہت سارے عزت کے لٹیروں کو ان کے جام تک پہنچا تھا۔ تو وہ مجرم تھا جو اس کی جان سے پیاری بہن کا قاتل ہی نہیں، اس کی عزت کا بھی لٹیرا تھا۔ اس کی وہ بہن جو اس کے ساتھ دنیا میں آئی تھی، وہ کیسے اس کے مجرم کو آسان سزا دیتا؟ وہ ارمان نیازی کو کانپتے دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہوش میں آیا تھا کہ فرجاد اپنے ہاتھ ڈاکٹر کو بلوا کو سے اس کا ٹریٹمنٹ کر چکا تھا۔ اس کی ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھی۔ بلاج کے ہاتھ میں تیز دار آلہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ بس ایک سوال کیوں؟ بلاج نے پوچھا۔ میں نے نہیں سچ، بلاج شاہ اتنی زور سے دھڑ کے ساتھ کر فرجاد کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ سالار کے پیچھے رہتی تھی، میں اسے محبت کرتا تھا، مگر وہ نہیں مانتی۔ اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی بلاج نے وہی چھری زور سے اس کے ہاتھ میں کھوم دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ بلاج شاہ نے تیزاب کا گال اٹھایا اور پورا اس کے اوپر انڈیل دیا۔ ارمان نیازی کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ فرجاد یہ سب برداشت نہ کر پاتے کمرے سے نکل گیا اور باہر جا کر وہ پیٹ پر ہاتھ کے وامٹنگ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب بلاج کمرے سے نکلا تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ اس نے آج اپنی بہن کا بدلہ لے لیا تھا۔ دل کر رہا تھا دھارے مار مار کر۔ فرجاد نے اس کا نام چہرہ دیکھا تو آگے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ آج ان کی بہن کو انصاف ملا تھا۔ اگر وہ بے خبری میں سالار کو سزا دے دیتا تو اس کی بہن اسے کبھی معاف نہ کر پاتی۔ یہ سوچ سہانے رخ تھی۔